مجھے سجدہ کرے، کیونکہ میں سجدوں کے لائق ہوں، حمد کے لائق ہوں، تعریف کے لائق ہوں، تمجید کے لائق ہوں، پیار کے لائق ہوں، محبت کے لائق ہوں۔ محبت کے بڑے خدا، تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ہمیشہ کی زندگی تیرے پاس ہے، زندگی کا سرچشمہ تو ہے، زندگی کا مالک تو ہے، زندگی تو ہی دیتا ہے، تو ہی لیتا ہے۔ تیرا نام مبارک ہے، مبارک خدا۔ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ بیٹا وہ بیٹی جو میرے نام کے آگے گھٹنے ٹیک کر مجھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ میں سجدوں کے لائق ہوں، میں تعریف کے لائق ہوں، میں تمجید کے لائق ہوں، میں شکر گزاری کے لائق ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات پہ شکر گزاری کرو کیونکہ تمہاری بابت خداوند کی یہی مرضی۔ پاک خدا، آج کے پاک سبت دن کے لیے، عبادت کے دن کے لیے، بندگی کے دن کے لیے، پوجا کے دن کے لیے پاک خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے آج کے دن ہمیں زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا۔ اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کی ساری ورشپ کا آنر عزت جلال تیرے فتح نام کو دیتے ہیں اور شکر گزاری کرتے تیرے بیٹوں بیٹیوں نے آج جی بھر کر تیری ورشپ کی ہے، ان کو اور گہرے میں لے جا، ان کو اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھونا اور بلیس کرنا، اور خدا پاک خدا روح سے بھرنا تاکہ جب بھی وہ تیری مہما کے گیت گائے، تیری ورشپ کرے تو روح اور سچائی سے تیری پرستش کرنے والے بنے اور تجھے آسمان پر پسند آئے۔ پاک خدا وقت آ پہنچا ہے تیری آواز کو سننے کے لیے، تو پاک خدا تمہیں تیار کر، تمہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھونا اور بلیس کرنا۔ اپنے آپ کو خالی کرتے، اپنے آپ کو خاکسار کرتے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، تیرے تابع کر دیتے ہیں، تیرے پاک روح کے تابع کر دیتے ہیں۔ پاک خدا تو آج ہمیں لبالب بھرنا، اپنے خوبصورت کلام سے، اپنی منہ کی میٹھی باتوں سے تو ہمیں لبالب بھرنا، اور سیر اور سودہ ہو جائے تیرے کلام سے۔ اور پاک خدا میں تیرے خادم بندہ کو تیرے زخمی ہاتھ میں دیتا ہوں۔ آپ پاک خدا تو اپنے بندہ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھونا اور بلیس کرنا، بڑی برکت دینا، ہونٹ اور زبان کا زم لینا، اور آج کا تایا ہوا کلام اپنے بندہ کے منہ میں رکھنا۔ اے خدا جو کچھ بھی وہ پریچ کرے تیرے پاک روح کی مرضی سے کرے، اور خدا پاک خدا تو اپنے گہرے بیت اور گہرے مکاشفات اپنے خادم کو دینا اور بڑی برکت دینا۔ تو میری چھوٹی دعا سن قبول کا، تیرا میٹھا جلالی پاک پوتر نام لے کر مانگتا ہوں، آمین۔ سو وقت آ پہنچا ہے کہ ہم خدا ان کی زندہ آواز کو سنیں۔ میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں، خدا ان کا زندہ اور زندگی زوردار تالیوں۔ تھینک یو بھائی جی۔ مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، خوبصورت دن کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم اس کے پاک نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ آپ سب خوش ہیں؟ زوردار تعلیم سے آئیے خدا کے بہت بڑے زندہ کلام مقدس میں سے آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں، نبی جو کچھ کہتے تھے وہ ہو جاتا ہے۔ نبی جو کچھ بولتے تھے ویسے ہوتا تھا، ویسے ہوتا ہے۔ آج ہم یہی سیکھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ ہاں جی، بائبل پڑھنے والے بائبل لے کے آئے؟ ہاں جی، شاباش۔ دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت جو وہ ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا، ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا،
تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان پہ کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور اس کے سنے اور اس کے قبول کیے جانے پر خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں الیشا کی۔ الیشا جو کہ ایلیا کا شاگرد ہے اور ایلیا کا جانشین ہے، ایلیا کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے، ایلیا کی بات کو سننے والا ہے، اس کی بات کو فالو کرنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایلیا کے اوپر کتنا زبردست مسا تھا۔ اب وہی مسا جو تھا وہ الیشا کے اوپر آ کر جو ٹھہر گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے، جب آپ اچھے خادموں کی رفاقت میں رہتے ہیں تو ان کی جو انائٹنگ ہوتی ہے، ان کے اوپر جو مسا ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگیوں کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے اور آپ اس فلو کے اندر بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے کلیسیا کے اچھے خادم ہیں تو پھر آپ کی زندگیوں کے اندر وہ مسا اور وہ قدرت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیے، جب اگر ایلیا کے وسیلہ سے زبردست معجزے ہوئے، ایلیا نے زبردست پروفیسی کی، وہ نہ ڈر تھا، اس نے نہیں دیکھا کہ میں بادشاہ کے سامنے جا کر پروفیسی کر رہا ہوں کہ تو مر جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا، تو پکڑا جائے گا، تو اسیر ہو جائے گا۔ وہ ان ساری باتوں سے نہیں ڈرا۔ جو کچھ خدا سے وہ لیتا تھا، ایلیا جو تھا وہ جا کر بول دیتا تھا، اور ویسا ہی الیشا بھی کرتا تھا۔ الیشا بھی ویسے ہی کرتا تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ بادشاہ مجھے مار ڈالے گا، بادشاہ کے خلاف میں پروفیسی کر رہا ہوں، بادشاہ اگر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا یا اس کا ملک جو ہے وہ غرق ہو جائے گا یا پھر وہاں پہ کھانا نہیں ملے گا، وہاں پہ کال پڑ جائے گا، لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے، تو اسیر ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ زبردست طریقے سے خدا کی جو بات تھی وہ ان تک پہنچاتا تھا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ ارامی بادشاہ جو کہ زبردست بادشاہ ہے، وہ سامریہ کے اندر شاہ اسرائیل اس وقت بادشاہ تھا، ان پر چڑھائی کرتا ہے، اور چڑھائی ایسی کرتا ہے کہ چاروں طرف سے شہر کو گھیر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، اگر چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا جائے، آپ گھر کے اندر بند ہو جائیں گے تو آپ کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں؟ کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا آپ کو، کوئی چیز نہ باہر جا سکتی نہ اندر آ سکتی۔ ایسی حالت جو تھی وہ اس شہر کی ہو چکی تھی۔ اور وہاں پہ دیکھیے ذرا، لکھا، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے پڑھیں گے چھٹے چیپٹر کو، اس کی 26ویں آیت کو، تو لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن حدو شاہ رام اپنی سب فوج کٹھی کر کے چڑھ آیا اور سامریہ کا محاصرہ کر لیا، اور سامریہ میں بڑا کال تھا، اس وقت کال پڑ گیا، اور لکھا ہے کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں، گدھے کا سر یعنی کہ انسان کال کے اندر اس حد تک مجبور ہو گیا کہ گدھے کا سر جو تھا وہ چاندی کے 80 سکوں میں، اور کبوتر کی بٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ یعنی کہ اس قدر وہاں پہ کال پڑ چکا تھا کہ کبوتر کی بٹ اور پھر گدھے کا سر جو تھا وہ بکنا شروع ہو گیا، لوگوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اور یہاں پہ دیکھیے ذرا، یہ پروفیسی جو تھی یہ الیشا نے کی تھی شاہ اسرائیل کے اوپر، کہ ارام کا بادشاہ جو ہے وہ تیرے اوپر چڑھائی کرے گا اور تیرے شہر کو گھیر لے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس ایریا کے اندر، اس شہر کے اندر، تیرے شہر کے اندر کال پڑ جائے گا۔ بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، گدھے کا سر 80 سکوں میں چاندی کے، اور کبوتر کی جو بٹ تھی 5 سکوں میں چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
آگے تھوڑا سا پڑھیں گے تو یہاں پہ دیکھا ہے، لکھا ہے کہ جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا، دیوار ایسی نہیں تھی، ان کی دیواریں چوڑی تھی کہ رتھ بھاگ سکتے تھے، وہاں پہ چل رہا تھا اپنے شہر کے اوپر، دیوار پہ اوپر سیر کر رہا تھا، چل رہا تھا، اور ایک عورت جو تھی وہ دہائی دیتی ہوئی ہے۔ آگے سنیے ذرا، یہ کچھ بھی کام نہیں ہے، دو عورتیں، ایک عورت آئی، اس نے آ کر بادشاہ کو دہائی دی، رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عورت ہے، اس نے میرے ساتھ ایک سودا کیا تھا، بات کی تھی کہ ہم بھوکے مار رہے ہیں، کال پڑ چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، تو آج ایسا کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ تیرا بچہ جو ہے وہ پکا لیتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، اور کل جو ہے پھر میرا بچہ جو ہے وہ پکا کے کھا لیا جائے گا۔ اس قدر تک کال پڑ چکا تھا۔ اور میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے بچہ کو ذبح کیا اور پکایا اور کھایا، اور کل جب اس کی باری، بیٹے کی باری آئی، تو اس نے اپنے بیٹے کو چھپا دیا۔ اب یہ میرا بیٹا کھا چکی ہے، میں بھی کھا چکی ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو یہ کھا نہیں رہے۔ اور اس وقت لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے رویا اور چلایا اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ ذرا دیکھیے ذرا، جب اس نے کپڑے پھاڑے تو لکھا، دیکھا کہ اندر وار اس کے تن پر ٹاٹ ہے۔ ٹاٹ جو ہے اصل میں اگر اس کا مطلب دیکھا جائے تو یہ ہمبلنس کی علامت ہے کہ انسان عاجز ہے، انکسار ہے، جھکنے والا ہے، رونے والا ہے، چلانے والا ہے، خدا کی حضوری میں فریاد کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ایسا بادشاہ نہیں تھا، ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ یہ روتا، یہ چلاتا، یہ آنسو بہاتا، توبہ کرتا، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا، کہتا کہ آؤ توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، خداوند رحم کر دے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے میں قادر ہے، وہ رحم کر دے گا۔ آئیے ہم یہ سب کرتے ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو بلایا، اپنے ساتھیوں کو بلایا، اور اس نے ایک قسم کھائی کہ جب تک میں الیشا کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا نہ کر دوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر خدا میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ سوچیے ذرا، اور انسان جب کسی مصیبت میں پڑ جائے، دکھ میں پڑ جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی نبی کو بلاتے، وہ کہتے، اس کو کہتے کہ آپ ہمارے لیے آنسو بہائیں، روئیں، چلائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج سے کچھ سال پہلے میں بھی ایک جگہ پہ تھا، اور اس گھر کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہو گیا۔ وہ بڑا کافی امیر ترین لوگ تھے، بنگلہ، گاڑیاں، پلاٹس، بینک بیلنس وافر تھے، سب کچھ تھا، اور میں وہاں پہ گیا، اور خدا نے مجھے دکھانا شروع کر دیا کہ ایک روٹی کا نوالا ہے، اس کو پھپھوندی لگی ہے، الی، تو اس کو ترس رہا ہے یہ بندہ، اور وہ امیر ترین ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا، اور جب میں نے یہ دیکھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، بے چین رہا، روتا رہا، خدا کو کہتا رہا کہ خداوند تو مجھ پر ظاہر کریے سب کچھ کیا ہے۔ خدا نے کہا یہ روٹی کے نوالے کو ترسے گا آنے والے دنوں میں۔ صبح اٹھا، میں نے ناشتہ کیا، انہی کے گھر میں تھا، اور جب میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ خدا کہ حضور آپ جھکے رہیں، آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ امیر ترین لوگ ہیں، بجائے کہ وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آئیے ہمارے ساتھ گھٹنوں کے بل ہو جائیے، ہمارے لیے خدا کی حضوری میں دعا کیجئے، معافی مانگیے ہمارے بہاف پہ، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں، ہم بھی چلاتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے خدا کی حضور جا کر شفاعت کیجئے، تاکہ خداوند ہم پر یہ وقت نہ لائے۔ ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں پیش کرتے، سب کچھ نہیں کیا۔ جب میں نے یہ کہا کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تو بجائے انہوں نے یہ سب کچھ کرتے، انہوں نے مجھے بڑے برے طریقے سے ٹریٹ کیا۔
بجائے کہ وہ میں اس ایریا میں جا رہا تھا، وہ بھی اس ایریا میں جا رہا تھا گاڑی لے کر، مجھے گھر کے دروازے سے باہر نکالا اور کہنے لگا کہ چلو جی جاؤ۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے خداوند، تیری اپنی مرضی ہے، ہم تیرے لیے یہ سب کچھ سہنے کے لیے بھی تیار ہیں، تیرے لیے یہ سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین مانے کچھ 4 سے 5 منتھ گزرے ہوں گے، تو جیسا میں نے بولا تھا ویسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ پھر رویا، پھر چڑھایا۔ کچھ 6-7 مہینے بعد کال پہ میری بات ہوئی، اس نے کال کی، بات کی، کہنے لگا پادری صاحب معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگا ہم نے بجائے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کی حضوری میں دعا کریں، روئیں، چلائیں، ہم ہدیہ کچھ دیتے، ہم نے آپ کو دھکا دے کے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم یہ سہتے آ رہے ہیں، سہتے رہیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ آپ کے بینک بیلنس کی ہمیں کوئی لالچ ہے، نہ آپ کے گھر کا لالچ ہے، نہ آپ کی گاڑی کا لالچ ہے۔ یاد رکھیے آپ کے ہدیے، آپ کے نذرانے، آپ کی شکر گزاریاں قہر کو ٹال دیتی ہیں، یاد رکھنا۔ حالات برے ہوں، مصیبتوں میں گھرے ہوں، دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، لعنت کے اندر پھنس چکے ہیں، جب آپ اپنے ہدیے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں اور خاکسار بن جاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، انکساری اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے خدا آپ سے وہ لعنت کو نکال دیتا ہے، اس آفت کو دور کر دیتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے اندر دیکھیے وہاں پہ بھی کلام پہنچا تھا، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں ہے، ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، ان لوگوں نے خاکساری نہیں اختیار کی، ان لوگوں نے خاک اور راکھ میں بیٹھ کر خدا کی حضوری میں فریاد نہیں کی، آنسو نہیں بہائے، تو شہر تباہ ہو گیا۔ وہی کلام نینوا کے اندر بھی پہنچا تھا، نینوا کے اندر بھی لوگ ٹھیک نہیں تھے، وہ بھی نہایت بدکار اور گناہگار ہی لوگ تھے۔ وہاں پہ جب کلام پہنچا، وہاں پہ جب خدا کا کلام کیا، تو پھر ان لوگوں نے توبہ کی، ان لوگوں نے عاجزی انکساری اختیار کی، انہوں نے خاک اور راکھ میں بیٹھ کر توبہ کی، روزہ رکھا، نہ کہ خود بلکہ شیرخوار بچوں کے بھی، انہوں نے جانوروں کے روزے تک رکھا دیے، جانوروں کو بھی چارہ نہیں دیا، خود بھی نہیں کھایا، کچھ نہیں کیا، بس روتے رہے خدا کی حضوری میں، اور خدا نے ان پر رحم کر دیا، نینوا جو تھا وہ بچ گیا۔ یاد رکھیے جب آپ خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں تو پھر آپ برکت پا کر اٹھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ یہ بادشاہ جو ہے شاہ اسرائیل، یہ اس کے تن پر ٹاٹ ضرور ہے لیکن خاکساری کا نہیں ہے، خاکسار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، معاف کرنے کا وہ ارادہ نہیں ہے کہ میں معاف کر دوں، رونے والا نہیں ہے، چلانے والا نہیں ہے، آنسو بہانے والا نہیں ہے، خاک اور راکھ میں بیٹھ کر توبہ کرنے والا نہیں ہے، الیشا کو بلا کر یہ کہنے والا نہیں ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ہمارے شہر کے لیے دعا کریں، ہمارے لوگوں کے لیے دعا کریں تاکہ ہم زندہ بچ جائیں۔ ایسا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کیا کیا اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، الیشا کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا۔ اور دیکھیے ذرا الیشا جو ہے اس کو خدا پہلے سے کیا بتا رہا ہے، لکھا ہے لیکن الیشا اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور بزرگ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا، پر اس سے پہلے کہ وہ قاصد اس کے پاس آئے اس نے بزرگوں سے کہا تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے۔ الیشا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ کہیں دوسری جگہ پہ ہے، وہ کسی بندے کا سر تن سے جدا کر دے، اور خدا اسے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ وہ بھیج رہا ہے ایک بندے کو مجھے قتل کرنے کے لیے، میرے سر کو اڑانے کے لیے بھیج رہا ہے۔ خدا دیکھے اپنے لوگوں کی کتنی نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ سو دیکھو جب وہ قاصد آئے تو دروازہ بند کر لینا اور مضبوطی سے دروازہ کو اس مقابل پکڑے رہنا۔
کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں ہے؟ وہ یہاں پہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ قاصد اس کے پاس آ پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ بلا خداوند کی طرف سے ہے، اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں دیکھوں. تب کیا کہا؟ تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو. دیکھو الیشا نے کہا تھا کہ شہر کو گھیر لیا جائے گا. الیشا نہیں کہا تھا کہ اس شہر کے اندر جو ہے وہ کال پڑ جائے گا. الیشا نے نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے وہ کال کے اندر مر جاؤ گے، اصلیت میں پریشانی پڑ جاؤ گے. ایلیا نے جب کہا کہ آسمان بند ہو جائے تو آسمان بند ہو گیا. ایلیا نے کہا آسمان کھل جائے تو آسمان کھل گیا. نبی جو کچھ کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. آج ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں. ہاں جی، کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اونچی بولو ذرا. اچھا آواز نہیں آئی. کئی لوگ جڑے نے نا شک چ نے، لو جی وہ تو نبی سا. ہاں جی، وہ تو کی سا جی؟ نبی سا. انہوں نے خدا نے بھیجیا سی. بھائی تمہوں کنے بھیجیا؟ ہاں جی، بولتے نہیں، لڑکے نہیں بولتے پہ. تمہوں کنے بھیجیا؟ تو نبی جو کچھ کہتے تھے وہ ہوتا تھا. ہم جو کچھ کہتے ہیں، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. کڑی کہتی ہے نہیں، وہ ہونا چاہیے. ہمارے وسیلہ سے بھی سب کچھ ہونا چاہیے. ہماری زندگیوں میں بھی ایسے میریکل، ایسے معجزے ہونے چاہیے. لیکن ہوگا کیسے؟ مشکل کام دیا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ ان کو پڑھیے، ضرور پڑھیے. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اسی موسیٰ ورگے بن جائیے تو موسیٰ کو پڑھیے، موسیٰ سے بات کیجئے، موسیٰ کی ہسٹری کو پڑھیے، موسیٰ کی باتوں کو پڑھیے. وہ کرتا کیا تھا؟ ایلیا بننا تو پھر ایلیا کو پڑھیے. الیشا بننا ہے تو پھر الیشا کو پڑھیے. داؤد بننا ہے تو پھر داؤد کو پڑھیے. یسوع بننا ہے تو پھر یسوع کو پڑھیے. کیا ہم یسوع جیسے بن جائے؟ ہم پلوس جیسے بن جائے؟ پھر پلوس کو پڑھیے، اچھے سے ڈیپلی سے پڑھیے. کیا کرتا تھا؟ کیسے رہتا تھا؟ کیسے کھاتا تھا؟ دشمن آ جاتے تھے تو کیا کرتا تھا؟ پڑھتے نہیں ہیں. جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے، تو پھر آپ جب اس کی صحبت میں، ان کی صحبت میں آ جائیں گے تو آپ کی زندگی میں ویسا ہونا شروع ہو جائے گا. 2016 میں خدا نے مجھے ایلیا سے، الیشا سے، یرمیا سے ملایا اور میں نے ان کو دیکھا. اور پھر خدا نے مجھے کہا کہ جیسا ان کے اوپر مسا، جیسے ان کے اوپر انائٹنگ تھی آج کے بعد تیرے اوپر ویسی ہو گئی. اور اس وقت خدا نے مجھے بول کے کہا تھا، یو آر نو پاسٹر، یو آر نو ایونجلسٹ، یو آر مین آف گاڈ. اس وقت کہا خدا نے. اور میں نے کہا خدا نے مجھے کہا کسی اور کو بھی. تو اگلے دن ہی مارننگ میں کال آ گئی. انہوں نے بھی میرے لیے یہی لفظ سنا اور میں ہیپی ہوا، خوش ہوا کہ خداوند پروف کرتا ہے. اور میں نے کہا خداوند اس کا کچھ سائن دے. اور اس وقت میں جب دعا کر رہا تھا تو خدا، میں نے دیکھا کہ آسمان پر سے ایک ہاتھ جو ہے وہ نکلا ہے اور اس کے ہاتھ میں سے نا آئل جو ہے نا وہ گر رہا ہے اور سب کے ہاتھوں پر لگ رہا ہے. اور یہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ میری لگی ہوگی، ویڈیو بھی، پک بھی لگی ہوگی. اور جب میں نے بولنا شروع کیا ان لوگوں کو، میں نے کہا کہ ہاتھ اپنے اوپر کرو کیونکہ آپ کے ہاتھوں پر آئل آ رہا ہے. ریئلی طور پر آئل آ رہا ہے. جیسے آپ لگا کے ہاتھ دیکھتے ہیں نا ویسے ہی. تو ہم نے کوئی 5-10 منٹ 15 منٹ دعا کی.
میں دیکھ رہا تھا اور جینوینی طور پر ان کے ہاتھوں پر آئل جو تھا وہ آ گیا اور مجھے پتا چل گیا کہ خدا نے اپنا کام جو ہے وہ کر دیا. ریلی طور پر ان کے ہاتھوں پر آئل لگ گیا. یاد رکھیے نبی جو کچھ کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. آپ کی زندگیوں میں خدا چاہتا ہے کہ ویسا کام ہو. اب وہ وقت ہے کیونکہ لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں ہر فرد بشر پر دنیا کے اندر کوئی بھی فرد بشر ہے لکھا کہ میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا, اپنے روح کو اندھیلوں گا. لکھا تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی. یہ نبوت کی تھی کس نے؟ الیشا نے. ایلیا نبوتیں کرتا تھا, ایلیا نے نبوتیں کی, الیشا نے نبوتیں کی. لکھا تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی. اور تمہارے جوان کیا دیکھیں گے؟ رویا. اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. خوابوں میں آ کر خدا بتائے گا, رویا میں آ کر بتائے گا. نبوتیں آپ کے وسیلہ سے ہوں گی. اب وہ وقت ہے کہ آپ کے وسیلہ سے نبوتیں ہوں. اب وہ وقت ہے کہ آپ رویا دیکھیں. اب وہ وقت ہے کہ آپ خواب دیکھیں اور وہ رویا اور خواب اور نبوتیں جو ہے وہ پوری ہوں. لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم الیشا کی طرح بن جائیں گے, الیشا کو پڑھنا شروع کریں گے. دل سے پڑھا ہوتا ہے, جوش پڑھا ہوتا ہے, نہیں ہون جڑا نا ہون تے گھٹنے دے بار ہو ہی جانا. دعا کاری دینی ہے, ہون تے دعا کاری دینی ہے, جو مرضی ہو جائے. چلو جی ایک دو توار آئے تو پھر کہا. یہ نبوت کی تھی کس نے؟ الیشا نے. اب پھر نبوت کر رہا ہے الیشا. کیا کہتا الیشا؟ تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو. خداوند یوں فرماتا کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا, ہیلیلویا, اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. کال ہے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے. حالات جو ہے وہ بالکل انگیزڈ ہے. حالات کیسے ہے؟ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. لوگ عورتوں نے اپنے بچے پکا کر کھا لیے. گدے کا سر بک گیا, کبوتر کی بٹ بک گئی. اور یہاں پہ دیکھیے ذرا نبی کیا بول رہا ہے. نبی کہتا ہے کل اسی وقت ہر چیز سرکل میں آ جائے گی, ہر چیز نارمل ہو جائے گی, ہر چیز آپ آسانی سے خرید سکو گے, جو بھی خرید سکو گے, میدا بھی خرید سکو گے, کھانا کھا سکو گے آپ ایزیلی, نو ٹینشن. کل اسی وقت ہوگا, آج نہیں کل ہوگا. نبی نے بولا تھا. اور وہاں پہ پتہ کہ کچھ لوگوں نے یقین بھی نہیں, کچھ کرتے ہی نہیں ہے نا, حالات پر نظر رکھتے ہیں. وہ نہیں حالات ہی بڑے خراب نے, کرنا کی ہے جدے حالات نے ساٹے. حالات پر نظر, نبی حالات پر نظر نہیں کرتا. نبی کس پر نظر کرتا ہے؟ خدا پر, اپنے توکل کرنے والے پر نظر کرتا ہے. وہ کہتا ہے وہ میرے لیے کر سکتا ہے, وہ میرے لیے کرے گا, ہاللیلویا, وہ میرے لیے کر گزرے گا, میں جو کچھ کہوں گا وہ ہو جائے گا. نبی یہ کہتا ہے کہ وہ کر دے گا میرے لیے. نبی نے بولا. اور اب دیکھیں ذرا کچھ ایسے بھی ہیں یقین نہیں کرتے. ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جو کہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا, آپ اس کو وزیر کہہ سکتے ہیں. بادشاہ کا وزیر بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن بادشاہ اس پر تکیہ کرتا تھا, یعنی کہ توکل کرتا تھا, بھروسہ رکھتا تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ مرد خدا کو جواب دیا کہ دیکھ, اگر خداوند آسمان کی کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ چاروں طرف سے تو دشمن گھیر رکھے, ہم باہر جا نہیں سکتے, تو کیسے ہوگا؟
देख खुदावंद आसमान की खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या यह बात हो सकती है? याद रखिए, खुदावंद पर तवक्कल करना, उस पर भरोसा रखना, उस पर यकीन करना आपके मुआवजे को जो है एक नए लेवल में लेके जा सकता है। आप खुदा पर भरोसा करेंगे, आपका मुआवजा हो जाएगा। आप खुदा पर यकीन करेंगे, आपके लिए वैसा हो जाएगा। लेकिन वो उन चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो पहले से मौजूद है। अभी देखिए जरा, हालात नहीं है, लेकिन नबी ने देख लिया था कि यह सब कुछ हो रहा है, ऐसे होगा। उसने देखा और खुदा ने कहा बोल दे, उसने बोल दिया, लेकिन उसने यकीन ना किया। उसने कहा आसमान की खिड़कियां भी खुल जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? उसने कहा सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। तू खा नहीं सकेगा, देखेगा जरूर। अब देखिए खुदा का तरीका क्या है। आरामी फौज है, आरामी बादशाह जिसने चारों तरफ से घेर रखा है। अंदर लोग हैं, काल पड़ा हुआ है। अब खुदा जैसे मोजा देखो कैसे करता है। अब खुदा ने क्या किया, लिखा है आगे 30वीं आयत को लिखा है, और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोड़ी थे। क्या थे जी? अब ये कोड़ी ऐसे थे कि लोग इनके पास से गुजरना पसंद नहीं करते थे, इनको देखना पसंद नहीं करते थे, इनके साए से भी डरते थे। कोड़ी जो थे जब गुजरते थे, जहां से इनकी बस्ती अलग होती, अगर कहीं जगह से गुजरना पड़ता उनको, तो उनके बाल बिखरे होते, कपड़े फटे होते, और फिर मुंह से पानी निकलता, और फिर वो चलाते रहते, नपाक नपाक नपाक। लोग जो थे वो देखते सुनते कि ये कोड़ी है और साइड से हट जाते, क्या कहीं इनका साया जो है वो भी हम पर ना पड़े। और ऐसे लोगों को बस्ती से दूर कर दिया जाता था, रद्द किए हुए लोग होते थे। और याद रखिए, खुदा का रूह जो है वो जो चाहे जिसको चाहे बांट देता है। खुदा उनको इस्तेमाल कर सकता है ना किसी को भी। यहां पे देखिए जरा, खुदा ने कोड़ियों को इस्तेमाल किया। किनको इस्तेमाल किया? कोड़ियों को। कोड़ियों के वसीला से बड़े बड़े काम होने थे। हम कोड़ियों ने क्या किया, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से कहा हम यहां क्यों बैठे मर रहे हैं, कैसे इतने बैठे बैठे मर जाएंगे, खाने पीने तो है कुछ नहीं, इतने बैठे भुखे मर जाएंगे। अंदर जावांगे तो ना मार देना, दुश्मन ले जावांगे तो ना मार देना, अं तो चारे पासे मरे मराई है, तो मारते जाना ही असा। जे तुहानू समझ आ जाए कि मारते असा जाना ही, तो कुछ काम जड़ा ना चजदा कर रहे। उन्होंने कहा हम क्यों मरे? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएं तो शहर में काल है और वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे तो भी मरेंगे। सो आओ हम आरामी लश्कर में जाएं। क्या करें? हम क्या करें? आरामी लश्कर के अंदर चले जाते हैं, मारते जाना ही। अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएं तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो भी मरेंगे। सो आओ हम आरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना ही तो है। जाएंगे दुश्मन के खैमे के अंदर जाएंगे। याद रखिए, आपकी बहुत सारी बरकतें आप रोजा रख के दुआ करके खुदा की जुरी में रोज ला के अपनी बरकत ले लेते हैं। आपकी बहुत सारी बरकतें जो है वो अबलीस के चुंगल के अंदर है, अबलीस के शिकंजे के अंदर है। और आपको क्या करना पड़ेगा? अबलीस आप मांगे कि हमारी बरकत हमें दे देगा। शेर नहीं हिलाना, बोलना है। खुदा ने जबान कितनी बड़ी दी है। उस तरह किसी ने आवाज देनी, गाला कढ़नी तो बड़ी उच्ची आवाज, इतने पाजी साहब पूछन कोई गलबात नहीं, बोलना शेर ना इंज ना इंज। और ना मेरे पता लगता कई इंज बजते होंगे, कई इंज बजते हैं, कोई समझ नहीं आती। तो जुबान है खुदा ने दी है, बोला करें। आप बोले तो मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं, कलाम सुन रहे हैं। तो बैठे बैठे कई बैठे बैठे सुन हो जाते हैं। उन पूछो कलाम की है ठीक है,
ہے تو حالت ہوندی ہے تے خادم یہ گھنٹہ بول بول کے چل جاتا ہے. یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری ہے. خدا میری ذمہ داری ہے, میں ذمہ داری سے آپ تک کلام پہنچا رہا ہوں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کلام کو لیتے ہیں کہ نہیں. لے لیں گے تو برکت ہے, نہ لیں گے تو نہ صحیح. آپ دیکھیں ذرا, کوڑیوں کو خدا اگر استعمال کر سکتا ہے, خدا آپ کو بھی کر سکتا ہے. آپ اگر رد کیے ہوئے لوگ ہیں تو بھی خدا آپ کو استعمال کر دیتا ہے. آپ گناہ گار ہیں, خدا کے چرنوں میں ہے, خدا آپ کو بھی لے لے گا. آپ کی زندگیوں سے بھی خدا کام کر لے گا. اور یہاں پہ انہوں نے کیا کیا, دشمن کے چنگل کے اندر, اس خیمے کے اندر گئے. آپ کو خیمے کے اندر جانا پڑے گا اپنی برکتیں لینے کے لیے. وہ آپ کو دے گا نہیں, آپ کو چھیننی پڑے گی, فائٹ کرنی پڑے گی, اپنی برکت کو لے لینا پڑے گا. اور یہاں پہ اس نے کیا کیا, وہ چلے گئے. اور لیکن پس وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کے لشکر گاہ کو جائیں. اور جب وہ ارامیوں کے لشکر گاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے. ہاللیلویا. وہاں پہ کوئی آدمی, کیونکہ خدا نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنوائی. ہاللیلویا. یہوہ خدا نے چاروں طرف سے گھیر دیا ان لوگوں کو, اور ایک بڑی فوج کی آواز ان تک پہنچی, اور وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے. کچھ ویسے رستے میں مر گئے, کچھ رستے سے بھاگ گئے, اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کوئی بھی نہیں تھا. جب یہ کوڑی جو تھے وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بندہ, کوئی بشر نہیں ہے. تو لکھے پس وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ وہ ہم پر چڑھائے. اس لیے وہ پھر شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدے بلکہ ساری لشکر جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے. صرف خود ہی بھاگے, گھوڑے گدے جو کچھ خیمے لگے تھے, جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی وہیں پہ چھوڑ کر ڈر کے مارے کھڑے بھاگے. اب ہوا کیا, چنانچہ جب یہ کوڑی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے جا کر چھپا دیا, اور لوٹ کر آئے, لوٹ کر پھر آئے اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا. پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے, آج کا دن خوشی کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں. یاد رکھیں جب آپ خوش ہو تو خاموش نہ ہو, چلائیے, للکا ماریے, نعرے ماریے کہ ہم کیا ہے, ہیپی ہے. ہاللیلویا. جب آپ خوش ہوتے ہیں گیت گائیے, ہم کے خوشی کے گیت گائیے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیوں خاموش ہیں, اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے, بس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں. سو انہوں نے آ کر شہر کے دربان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ہم ارامیوں کے لشکر گاہ میں گئے اور دیکھو وہاں کوئی آدمی نہیں, نہ آدمی کی آواز, صرف گھوڑے بندے اور گدے بندے ہوئے خیمے جھوک کے تو ہے. اور دربانوں پکار کر بادشاہ کے محل میں خبر دیتا. بادشاہ رات ہی کو اٹھا اور اپنے خادموں سے کہا میں تم کو بتاتا ہوں ارامیوں نے ہم سے کیا. اب اس کا ایک اپنا سوچتی ذہن تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھپ کے بیٹھے ہوں کہ وہ بھوکے مارے یہاں پہ خیموں میں آئیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو. انہوں نے جب ایسا سوچا تو پھر ان کوڑیوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, وہاں پہ بھاگ گئے ہیں, سارا کچھ نہیں ہے. پھر وہ لوگ نکلے, خیموں میں سے لوٹا, ان کے گڑے گودے سب کھول کے لے گئے, اور پھر جیسا نبی نے کہا تھا ویسا ہی ہوا. اسی دن کہا تھا کل اسی وقت ہوگا, اور ویسا ہی ہوا. اور لوگوں کی بھگدڑ سے وہ بندہ جو بادشاہ لکھا کہ اس پر تکیہ کرتا تھا وہ پھر مر گیا. دیکھتا رہ گیا کہ لوگ کھا پی رہے ہیں لیکن جان نکل گئی, مر گئی. یاد رکھیے نبی جو کچھ بولتے تھے وہ ہوتا تھا. حالات کو نہ دیکھیں کہ حالات ہمارے خلاف ہیں. جب کوئی بڑا معجزہ ہوتا ہے نا تو بڑا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. بڑے معجزے کے لیے بڑا ٹیسٹ دیں گے تو ٹیسٹامنی ہوگی. ایسے نہیں, ٹیسٹ سے ٹیسٹامنی ہے, گواہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گواہی دیں تو پھر آپ کو ٹیسٹ میں سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کو خدا جو ہے وہ برکت دے گا اور آپ اس چیلنج پر غالب بھی آئیں گے.
کیا کرتے ہیں جی؟ نبی جو کچھ بولتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا. تے اسی جو کچھ بولنے ہیں اچھی بولو ذرا ایک بار. وہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اسی خدا دے نال تے اگے ایسا چلنا بھی نہیں. بیٹی نے صحیح سچی گل ہی کہی کہ اگے اسی چلنا بھی نہیں, ایسے نہیں مار کھپ جانا. تو اس طرح کتے دیکھا بڑی گواہی آئی ہے. گواہی نہیں ہوتی. ساڑی کتنے گواہی آنی ہے, کیونکہ نہ سا بدلنا, نہ سا توبہ کرنی, نہ سا معافی منگنی, نہ اسی کہنا. تے اس نہ کی رکھ دیتا ہے علیشا, ہائے ایلیا, موسیٰ, ہاں جی دانیل, ہاں جی کرنا نہیں. اچھی بات ہے, بائبل میں سے نام رکھتی ہے, بہت اچھی بات ہے. ان کو دکھائیں جو ان کا نام رکھا نا, ان کو بتائیں کہ یہ بندہ تھا, یہ تو یہ سوچ کے میں نے نام رکھا ہے. اس کو دکھائیں, اس کو بتائے بچے کو. بیٹی مریم, ہاں جی مقدسہ مریم کے بارے میں دیکھنا چاہیے نا, کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ کتنے گئی بہن الشفا, آج آئی نہیں جی. اچھی بات ہے, نام ہونے چاہیے بائبل کے, اور ان کو ایسے بننا چاہیے. آپ کے نام کے اوپر آپ کی پوری پرسنالٹی ہے. نام جیسا آپ کا نام ہے آپ ویسے ہوں گے. ہاں جی ساگر, اور پتہ نہیں کیڑا ساگر ہے, کیڑا ساگر ہے, سمندر والا کہ جام والا؟ دو ساگر نے نا. ایک ساگر کا مطلب ہے جام, اور جڑی شراب پیندے نے. ایک ساگر کا مطلب ہے سمندر. ہن پتہ نہیں کیڑا ساگر ہے. کیوں جی ساگر صاحب؟ خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے, اور فضل بخشے کہ آپ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہیے, تاکہ آپ خدا کی رہنمائی میں جو کچھ بولیں گے آپ کی زندگی میں ہوگا. دیکھیے کتنی اچھا لگتا ہے کہ آپ جو کچھ, ہاں میں نے بولا تھا خدا نے ایسا کر دیا. میں ٹیسٹمنی دینے لگا ہوں ابھی. میں یہ کل آیا ہوں میں اسلام آباد سے, تو 3-4 دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہی میرا بیٹا, تو اس کے لیے میں دعا کر رہا تھا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا پرسن, یعنی کہ ایک ایسا آدمی آ رہا ہے, بندہ آ رہا ہے جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, یہ بیماری ہے اس کو, اور سالوں سے بیمار ہے بیچارہ, وہ پریشان ہے. تو اس کی لیگ جو ہے نا, وہ یہ خدا نے سائن بھی دیا کہ اس کی لیگ جو ہے نا وہ سن ہو جاتی ہے, جیسا کہتے ہیں کیڑیاں چلنیاں شروع ہو جاتی, اور بڑا پریشان ہے, غریب ہے. تو وہ آپ کے پاس آ رہا ہے, خدا سے بھیج رہا ہے آپ کے پاس, اور آپ اس کے لیے دعا کریں گے وہ آزاد ہو جائے گا. کل میں رستے میں آ رہا تھا, یہ 3 دن پہلے کی بات ہے, کل میں رستے میں آ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ وہ بندہ میرے پاس آیا ہے, اور جیسا جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ویسا ہی ہوا ہے, ویسے ویسے اس کے ساتھ پرابلم تھی, اور میں نے اس کے لیے دعا کی, خدا نے اسے آزاد کر دی. نبی جو کچھ بولتے تھے وہ ہو جاتا تھا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, دعا کرنا شروع کریں. خداوند کو کہیں, خداوند ان کے لفظوں میں تو نے طاقت بھری تھی, ان کے پاس قدرت تھی, ان کے پاس روح القدس تھا, ان کے پاس خدا کی حضوری تھی. خداوند میری زندگی میں بھی خداوند گہرے طور پر کام کر, تاکہ میں بھی تیری حضوری میں رہوں. میرے اندر خداوند اپنے روح کی آگ نازل کر, تاکہ میں اس آگ میں ہمیشہ رہوں. تیرے کلام سے سیر اور سودہ ہوں, بڑھوں, پھلدار ہوں. تیرے کلام سے سیر اور سودہ. یہ دعا کرنا شروع کرے, کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو.
हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं कि सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। खुदावंद की जलाल के लिए खड़े हो जाए। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए, अपने हाथों को आसमान की तरफ। कोई भी बैठा ना रहे, कोई बूढ़ा बच्चा छोटा बड़ा कोई भी ना बैठा रहे, सब उठे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहिए खुदावंद तू भला खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है। तेरी कुदरत जो बयान से बाहर है, तेरा जलाल, तेरी हशमत, तेरा जोर हमारी जिंदगी में भरना शुरू हो जाए। नबी जो कुछ कहते थे वो हो जाता था। हमें भी फजल बख्श, ईमान बख्श, ताकि हम तेरी हुजूरी में झुके, तेरे जलाल में, तेरी कुदरत में, तेरी कुर्बत में बढ़े। हालेलुया, प्रेज जीसस। आइए बोलना शुरू करें। कोई भी ज़बान खामोश ना। अभी तक आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज आनी चाहिए। सब बोलना शुरू करें। जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी बोलना शुरू करें। जहां जहां पे आप बैठे हुए हैं वहीं वहीं पे आप बोलना शुरू करें। हालेलुया, प्रेज जीसस। आइए हमारे साथ मिल जाइए और दुआ करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो खुदा जो जिंदा खुदा है, जो कुदरत वाला खुदा है, जो भला खुदा है, जिसके वादे सब के साथ है, जिसके कहने और करने में कोई फर्क नहीं है। जो कुछ कहता है खुदा वो हो जाता है। उसके लोग उसकी रहनुमाई में जो कुछ बोलते हैं उन चीजों को वैसे होना पड़ता है, रूप धारना पड़ता है, हालात को बदलना पड़ता है। खुदा का जलाल, खुदा का तख्त वहां पर लग जाता है। खुदा के लोग उसकी रहनुमाई से जो कुछ बोलते हैं उन चीजों को वैसे होना पड़ता है। खुदा बाप यीशु मसीह नासी के नाम में मैं तेरा खादिम होते हुए लोगों को तेरे मस्बे में लाता हूँ। बड़ी ईमान के साथ तेरा पाक लहू छिड़कता हूँ, जुए तोड़ देता हूँ, बंधन तोड़ देता हूँ, रुकावटें, परेशानियां, लानतें, इब्लीस के मंसूबे और हर तरह का बैरियर जो है वो तेरे नाम से। तेरी रहनुमाई और तेरी कुदरत बढ़े, तेरा जलाल बढ़े, तेरी हशमत और तेरी खुदावंद वडियाई होती चली जाए। तेरे लोग तेरी हुजूरी में झुकते चले जाए। आज के कलाम के वसीला से तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, अपने साथ चलने का बड़ा फजल बख्शना, तेरी रहनुमाई में रहे। सारा जलाल इज्जत बजुर्गी तेरे नाम को मिले, तू बड़े और हम कम हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह नासी के नाम में ये दुआ मांग उठा लेते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज समय दे। जिस तरह हमने अपने कसूरदारों के कसूर माफ किए, तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत हाज़िर जुमात के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बरकत दे। एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट बड़े गौर से सुनिए। सामरिया में काल पढ़ा, बोलो सही, अभी सीखा, पढ़ा कि नहीं? जी पढ़ा। नबी ने फिर कहा कि हर चीज वाफर हो जाएगी, मिल जाएगी, मिला? एक लफ्ज इधर उधर हुआ नहीं। आप अपने घर का बंदोबस्त करना, ठीक है? अपने अपने घरों का बंदोबस्त करके रखिए। अभी का मैं कह रहा हूं, पैसे पूसे फजूल खर्ची इधर उधर करना छोड़ देना। आने वाले दिनों में आपको ये फायदा देंगे। ये टेस्टामनी है, मैं मुझे याद आ गया। ऐसे ही एक जगह पे मैं था, हाँ आदि आप जमा कर ले, मैं बात करता हूँ साथ। ऐसे ही था, मैं देख रहा था एक ऐसे ही कि ऐसे मैंने बोल दिया कि आप अपने ना पैसे को जाया ना कीजिए, सेविंग कीजिए। और वो बेटा ना अक्सर वो होटल पे आके ना तो वो खाना खाता, अकेला ही वो 300-400-500 का खाना खा जाता है। तो मैं हमेशा कहता कि चलो कभी कभी हो जाता है होटल से बंदा खा ले, तो आप यही अपने घर में इसको ना लेके जाया करें, ताकि आपके बीवी बच्चे भी इसी पैसे से जो है ना वो सिरसूदा हो सकते हैं। तो उसने ना मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, जब लगा लो जी 5 साल और खान पीन, तो मैंने मना नहीं किया, मैंने
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چلو کبھی کبھار ہوا کہ آپ ہوٹل سے آ کر آپ نے کھا لیا، لیکن کوشش کریں آپ گھر میں بنائیں تو پیسہ اپنا جمع کریں۔ یقین مانیں ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ ایسا سچویشن ایسی بن گئی کہ ان کا روپیہ پیسہ ضائع ہو گیا، غلط جگہ پہ لگ گیا۔ پھر ادھار یہ وہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے اپنے پاس سیونگ کریں، ٹھیک ہے؟ سیونگ کریں گے، آنے والے دنوں میں آپ کو یہ فائدہ دیں گے۔ اگر کسی نے پوسٹ پڑھی ہوئی ہے فیس بک سے، ایسے لوگ نہ تو پوسٹ لگایا کریں اور نہ ہی آپ ان کو شیئر کیا کریں۔ کسی نے لگا کے بائبل بنا کے تصویر، تو اس نے کہا اگر گھروں میں بائبل ہے تو آپ پر کوئی برا وقت نہیں آئے گا، تو یہ غلط پوسٹ ہے۔ گھر میں بائبل ہونے سے یہ نہیں کہ آفت نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، یا آپ جو ہے وہ کال میں نہیں پڑھیں گے۔ اب بائبل جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے گھر میں، 10 بھی بائبل پڑھی ہو، اور جب آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سنتے نہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس پر یقین نہیں کرتے، تو پڑھی رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بائبل آپ کے اندر ہونی چاہیے، کلام آپ کے اندر ہو، اور وہ کلام جو پھر آپ کو طاقت دے گا، آپ کو خدا نکال لے گا۔ تو اپنے اپنے گھروں کا آپ خود بندوبست کیجئے، مت ادھر ادھر پیسہ اپنا ضائع کیجئے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میری یہ بات یاد آئے گی کہ ہمیں پادری صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہ کریں، بلکہ سیو کریں اور صحیح جگہ پہ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکیں۔ خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے۔